روزے کے مسائل کے سلسلے میں گزشتہ کل روزے کی نیت کے حوالے سے روزے کی قسمیں بیان کی گئی تھی اور یہ بات تفصیلاً ذکر کی گئی تھی کہ ماہ رمضان کے روزے کے لیے نیت کرنا لازم ہے اور یہ نیت رات کو بھی کی جا سکتی ہے اور دن کے ابتدائی حصے میں بھی نیت کرنا درست ہے، جس کے لیے یہ ضابطہ بیان کیا تھا کہ اگر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کے دورانیے کا حساب لگایا جائے تو اس کا جو درمیان بنتا ہے اس وقت تک، اس سے پہلے تک نیت اگر کوئی کرے بغیر کچھ کھائے پیے تو وہ نیت معتبر شمار ہوتی ہے، اور جس کو فقہ کی زبان میں جس وقت کو ضحوہ کبریٰ کہتے ہیں۔ رمضان کے روزوں کے علاوہ قضا روزے بھی لازم اور فرض ہیں۔ اگر رمضان کا روزہ کسی کا رہ گیا تو اس پر اس روزے کی قضا لازم ہے اور اس کے لیے بھی اسی طرح سے نیت ضروری ہے۔ البتہ رمضان کے روزے اور قضا کے روزے کی نیت میں اتنا سا فرق ہے کہ رمضان کے روزے کے لیے نیت رات سے بھی کی جا سکتی تھی اور صبح بھی ہو سکتی تھی، جبکہ قضا کے لیے نیت رات سے ہوگی۔ اگر کسی کا صبح یہ ذہن بنتا ہے کہ میں آج قضا کا روزہ رکھنا چاہتا ہوں، رات سے نیت نہیں تھی، تو وہ نفل روزہ تو ہو جائے گا، قضا کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے قضا کے روزے میں قضا کی نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ تاریخ کی تعیین تو ضروری نہیں کہ مثلا آج 4 اپریل ہے، رمضان کی 2 تاریخ ہے، تو یہ کہے کہ جب اگر کسی کا آج کا روزہ رہ جائے تو یہ دن تاریخ کی بنیاد پر متعین کرے، اس کی نیت تو ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کے روزے اس سال کے بھی رہ جائیں، گزشتہ سال کے بھی باقی ہوں، تو پھر کم از کم سال کی تعیین ضروری ہے، اتنی نیت کہ یہ میں کون سے سال کے قضا کے روزے رکھنے لگا ہوں۔ اگر کسی کے رمضان کے روزے قضا ہو جائیں مسلسل دنوں میں تو اس کی قضا میں تسلسل لازم نہیں ہے، ایک دن رکھ کر کے ایک دن کے وقفے سے اگلے دن بھی یہ روزہ رکھ سکتا ہے اور مسلسل بھی رکھ سکتا ہے۔ بعض لوگوں کے یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ جی جب پچھلے سال کے روزے قضا ہیں اور اب رمضان آ گیا تو پہلے قضا رکھنے پڑیں گے تب رمضان کے روزے رکھے جا سکیں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ رمضان کے روزوں کے لیے تو وقت متعین ہے، مقرر ہے، مہینہ مقرر ہے، جبکہ قضا کے لیے کوئی اس طرح سے وقت کی تعیین نہیں ہے۔ اس لیے بے شک جب مہینہ اس رمضان کا گزر جائے اور پچھلے سال کسی کے باقی ماندہ روزے اس کے ذمے ہوں، ان کی بھی قضا کر سکتے ہیں، اس کے بعد قضا کر لے اس کی۔ دوسرے نمبر پر روزے کی نیت کے حوالے سے جو ہم نے قسم بتائی تھی وہ واجب روزے کی بتائی تھی۔ واجب روزہ جیسے کفارے کے روزے ہیں، تو کفارے کے روزے کے لیے بھی رات سے نیت کرنا لازم ہے۔ اگر صبح نیت کرے گا تو وہ نفل روزہ ہوگا، کفارے کا روزہ نہیں ہوگا۔ جیسے قسم کا کفارہ ہو گیا، روزوں کا کفارہ ہو گیا اور روزے رکھنے پڑ رہے ہیں اس میں۔ اسی طرح سے منت کے روزے پورا کرنا لازم ہے، منت کے روزے۔ کل یہ عرض کیا تھا
کہ کسی نے یہ منت مان لی کہ میرا اگر فلاں کام ہو جاتا ہے تو میں اللہ کے لیے روزہ رکھوں گا، تو یہ منت ہوتا ہے جس کی تکمیل لازم ہوتی ہے۔ یہ جو منت کے روزے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، ایک منت معین ہے، نظر معین کہلاتا ہے، اور ایک نظر غیر معین کہلاتا ہے۔ نظر معین یہ ہے کہ ایک آدمی یوں کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو مثلا میں آنے والے جمعے کے دن روزہ رکھوں گا، رمضان کے مہینے کے علاوہ دن مقرر کر دیتا ہے۔ تو ایسے مقرر کرنے کے بعد اگر یہ آدمی اس دن روزہ رکھنا چاہے تو رات کو بھی نیت کر سکتا ہے اور صبح بھی نیت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس نے دن کی تعیین نہیں کی تھی، صرف اتنا کہا تھا کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اللہ کی رضا کے لیے مثلا ایک روزہ رکھوں گا، تو اب اس روزے کی نیت رات سے کرنا لازم ہے، صبح کی نیت اس منت کو پورا نہیں کرے گی، رات سے نیت ضروری ہے اس منت کی تعیین کے ساتھ، یہ میں فلاں منت کے لیے روزہ رکھنے لگا ہوں۔ اگر کسی نے کہا کہ میں 1 مہینہ روزے رکھوں گا، تو اگر تو اسلامی مہینے کے یکم سے مثلا یکم رجب سے اس نے شروع کیا، تو جب شعبان کا چاند نظر آ جائے، چاہے 29 پر ہو چاہے 30 پر ہو، تو مہینہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے مہینے کا اس طرح سے اعتبار نہیں کیا تو پھر پورے 30 دن جب یہ رکھے گا تو مہینے کے روزے شمار ہوں گے اور منت پوری ہوگی۔ مناسب یہ ہے کہ آج منت کے حوالے سے مختصر سی بات کی جائے، روزوں کے علاوہ بھی، کیونکہ آگے معلوم نہیں اس کا پھر موقع ملتا ہے کہ نہیں۔ منت اور نظر یہ ایک عبادت ہے، اس لیے اس کے اندر بنیادی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ جیسے سجدہ عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، قسم عبادت ہے، طواف عبادت ہے، وہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں، ایسے منت اور نظر بھی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ میں نے فلاں بزرگ کی منت مان لی ہے، اس سے منت نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ منت کے لیے زبان سے ان الفاظ کا دہرانا ضروری ہے۔ ویسے کسی کے دل میں ایک خیال گزرا کہ جی میرا فلاں کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا، نہ کوئی پختہ عزم کیا، نہ زبان سے اس الفاظ کو دہرایا، تو اس سے بھی منت لازم نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ منت اس چیز کی ہوگی، اس کام کی ہوگی جس کی کوئی مثال عبادات کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے کہا میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا تو یہ اس کی ذمہ لازم ہو جائیں گے، اس لیے کہ عبادت میں نماز کا ایک تصور موجود ہے۔ میں جانور ذبح کروں گا، گائے ذبح کروں گا، بکرا ذبح کروں گا، تو یہ منت اس کے ذمہ لازم ہو جائے گی، کیونکہ قربانی کی شکل میں ایک عبادت کی مثال موجود ہے۔ اگر کسی نے کوئی ایسی منت مان لی جس کی مثال عبادات کے اندر موجود نہیں ہے تو وہ منت لازم بھی نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی کہے کہ میں یہاں سے فلاں مقام تک ننگے پیر چلوں گا، ہوتا نا ہم لوگوں، تو چونکہ ننگے پیر چلنا عبادات میں کہیں اس کی تعیین نہیں ہے، مثال نہیں ہے، تو اس طرح کی منت ماننے سے انسان پر کچھ لازم بھی نہیں آتا۔ اور یہ منت مالی عبادت کی بھی ہوتی ہے، بدنی عبادت کی بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے کہا میں نفل پڑھوں گا تو نفل اس کے ذمہ لازم ہو جائیں گے، ان کی تکمیل ضروری ہوگی۔
کسی نے کہا کہ میں روزہ رکھوں گا تو روزہ اس پر رکھنا لازم ہوگا، اور ایسے دنوں میں رکھنا لازم ہوگا جن دنوں میں روزہ رکھنا ممنوع نہیں ہے۔ جیسے کل عرض کیا تھا کہ عیدین کو روزہ ممنوع ہوتا ہے، ایام تشریق میں روزہ ممنوع ہوتا ہے، تو اس کے علاوہ دنوں میں روزہ رکھے۔ اگر کسی نے مالی منت مان لی اور کہا کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اللہ کی رضا کے لیے اتنا مال خرچ کروں گا، تو یہ بھی اس پر لازم ہو جائے۔ البتہ مالی عبادت کے اندر اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ مال جو ہے اس کا حکم اب زکوٰۃ کی طرح ہے۔ جیسے زکوٰۃ کا مستحق ڈھونڈا جاتا ہے، اندھادھند نہیں دیا جاتا، ایسے منت کے لیے بھی مستحق تلاش کرنا پڑے گا۔ اسی طرح جیسے زکوٰۃ میں ضرورت مند کو اور مستحق کی زکوٰۃ کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے، ایسے منت کا مال بھی ضرورت مند کی ملکیت میں دینا ضروری ہے۔ یہ جو لوگ اپنے محلوں میں اور مارکیٹوں میں دیگ چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں جی منت مانی تھی، تو یاد رکھیں اور سب لوگ اس سے کھاتے ہیں، بازار کے لوگ بھی، محلے کے لوگ بھی، سب میں بانٹتے ہیں جی وہ منت مانی تھی، تو اس سے صدقے کا تو اجر مل جائے گا، لیکن منت اس کے ذمے رہ جائے گی، کیونکہ اس میں دونوں شرائط کا لحاظ نہیں کیا گیا، نہ تو ضرورت مند تلاش کیا گیا، نہ ضرورت مند کو مالک بنایا گیا۔ آپ نے دسترخوان لگائی اور کھلا دیا تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اس لیے منت بھی ادا نہیں ہوتی۔ تو یہ منت کے کچھ بنیادی اور موٹے موٹے مسائل تھے۔ نفل روزہ جو ہے، نفل روزے کی نیت رات سے بھی صحیح ہے اور صبح بھی اس کی نیت ہو سکتی ہے، جو اس کا وقت بتایا گیا اس میں بھی اس کی نیت کرنا درست ہے۔ اور نفل روزہ جو ہے اس کو پہلے تو یہ ثواب کا کام تھا، اگر آپ نے رکھا تو اچھا ہے، نہیں رکھا تو پوچھا نہیں جائے گا، لیکن جب ایک بار شروع کیا نیت